اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم بعدد کل معلوم لکا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا کثیرا کثیرا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے نشست میں خواجہ غریب نواز ہندر ولی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کچھ مخصوص باتوں پر جرح اور ذکر کرتے ہوئے غور کرتے ہیں، کچھ اصلاحی باتوں پر توجہ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پیر کامل وہ ہے جس کو مرید کے باطن پر تصرف حاصل ہو، یعنی ہم اس کو پیر کامل کہیں گے جس کو اپنے مریدوں پر جو ہے تصرف حاصل ہو، مطلب وہ مرید کو ہر اینگل سے دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور اس کو ہینڈل کر سکتا ہے اور اس پر باطنی توجہ ڈال سکتا ہے، اس کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ پیر کامل ہوتا ہے۔ پیر کامل وہ ہے جس کو مرید کے باطن پر تصرف حاصل ہو، جو اس کے باطن کو چینج کر سکتا ہو، باطن کو پاک کر سکتا ہو، وہ ہے پیر کامل۔ یہ ہشت بہشت میں یہ بات درج ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اہل محبت پسند ہیں اور وہ انہیں دوست رکھتا ہے۔ خرقہ پہن لینا آسان ہے مگر اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ ایمان خدا کی محبت کا نام ہے، اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے۔ اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے، ایمان خدا کے محبت کا نام ہے۔ اور خرقہ پہن لینا تو بہت آسان کام ہے لیکن اس کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی خرقہ پہننے اور احرام پہننے سے کام چلنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا حق ادا کرنا ہوگا، تبھی ہم اس لائق ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ خرقہ پہن کر کے ہم جو ہے نہ تو سلسلے کو بدنام کریں اور نہ ہی وارث النبی ہونے کا دعویٰ کریں، کیونکہ ہم اس لائق جب نہیں ہیں تو خرقہ پہننا ہی غلط ہے، اور اگر پہنے ہیں تو اس کا حق ادا کرنے کا کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اہل محبت پسند ہے اور وہ انہیں دوست رکھتا ہے۔ مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک پورے وجود کا اعضاء نفسانیت سے پاک نہ ہو تب تک حجاب ہے۔ پورے وجود کا جو اعضاء ہے، پورے وجود کا جو پارٹس ہے، وہ نفسانیت سے پاک ہونا چاہیے، نفسانیت سے پاک ہونا چاہیے۔ جب تک پورا وجود نفسانیت سے پاک نہیں ہے تب تک حجاب ہی حجاب ہے، اور پورے وجود کو نفسانیت سے پاک کرنے کے لیے دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ جب دل پاک نہیں ہوگا تو کچھ پاک نہیں ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جاہلوں سے ان چیزوں کو بیان نہ کرو جو وہ نہیں جانتے۔ تمہارے علم کا تم پر ایک حق ہے کہ اسے مستحق کو دو، غیر مستحق کو نہیں دو۔ مطلب یہ ہوا کہ جو حقدار ہیں اس کو وہ علم دینا چاہیے، جو اس کے حقدار نہیں ہے اس کو وہ علم نہیں دینا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ گمراہ ہو جائے گا یا نہیں تو وہ بے قدری کرے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے جاہلوں سے ان چیزوں کو بیان نہ کرو جو وہ نہیں جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جانکاری اس کو ملنا چاہیے، علم اس کو ملنا چاہیے، لیکن ویسا علم اس کو ملنا چاہیے جس کو وہ ہضم کر سکتے ہوں۔ بہت سی چیزوں کے وہ مستحق نہیں ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی مہنگی بات یا معرفتی بات کر دیجیے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ رسول کا توہین بھی کرے گا اور گمراہ بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، سر مجلس بھی اور ایسے بھی گفتگو کرنے میں بھی۔ لیکن جو سوشل میڈیا پر بیانات ہوتا ہے تو وہاں پر تو لوگ ایسے ہی چھٹ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کے پلے نہیں پڑنے والی جو چیز ہوگی تو وہ ترنت اپنا چینل بدل دیں گے
اور وہ چھوڑ دیں گے بیچ میں ہی، وہ تو وہاں پر معاملہ فری ہے۔ اور جو لوگ اس کے لائق ہوتے ہیں، جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پوری طرح سے پوری بیان کو سنتے ہیں، کیونکہ ان کو ہضم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 7 دن تک کسی عالم کی خدمت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے 7000 سال خدا کی عبادت کی ہو۔ یعنی 7000 سال خدا کی عبادت کرنا جو ہے وہ ایکویویلنٹ مانا گیا ہے کس کے، کہ جو شخص 7 دن کسی سچے عالم کی خدمت کرتا، مطلب کسی سچے اور جس کو کہتے ہیں عالم حق جو ہیں ان کی خدمت میں اگر 7 دن آپ رہتے ہیں، مراد یہی ہے کہ اللہ والے لوگوں کی خدمت میں اگر 7 دن رہتے ہیں تو وہ 7000 سال اللہ کی عبادت کے برابر مانا گیا ہے۔ یہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری گنج الیفنا مجلس نمبر 2 میں یہ بات آئی ہے۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ کے اقوال میں یہ بات موجود ہے۔ بیوقوف قسم کے لوگ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر کون لوگ ڈالتے ہیں؟ جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ بیوقوفوں کا یہ کام ہے کہ وہ جب کچھ نہیں کر پاتے تو دوسرے پر تھوپ دیتے ہیں کہ چلیے صاحب میرے وجہ سے نہیں، اس کے وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوئی جس نے مخلوق کی خوشنودی کو خدا کے غضب پر ترجیح دی۔ مخلوق کی خوشنودی کو خدا کے غضب پر ترجیح دی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مخلوق کو خوش رکھا اور خدا کی پرواہ نہیں کی، خالق کی پرواہ نہیں کی اور مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش میں رہ گئے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ عام طور سے آج کے ڈیٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مخلوق کو، حاکم کو، آفیسر کو، نیتا کو یا کسی بھی اپنے بڑے ریلیٹیو سے رشتہ دار کو، والدین کو یا سب کو خوش رکھنے کے چکر میں حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ پیغام امام علی مقام کا بہت ہی شاندار ہے، ہم اس کو جو ہے بالخصوص اس کو کوٹ کرتے ہوئے بیان کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے کیا کہ صاحب آپ جو ہے اللہ کے وحدانیت اور اس کی جو حقیقت اور حقانیت ہے اس کو اوپر رکھیے، مطلب خالق کو ہمیشہ اوپر رکھیے، اس کے بعد مخلوق کو نیچے رکھیے۔ کسی بھی اینگل سے مخلوق کو ترجیح نہیں دیا جا سکتا ہے، سب کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے اور اس لیول کے حساب سے تنظیم کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ اس کو ترجیح دیجیے۔ اگر یہ ترجیحات میں غلطی ہو گئی تو آپ مکی کھا جائیے گا اور دنیا میں بھی آپ ذلیل و رسوا ہوئیے گا اور آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ آپ جو ہے کامیاب نہیں ہو پائیے گا اور جہنم کے ایندھن بن جائیے گا۔ لہذا امام حسین کا یہ قول یاد رکھیے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی جس نے مخلوق کی خوشنودی کو خدا کے غضب پر ترجیح دی۔ یعنی خدا کے غضب کو پہلے کیئر کیجئے، پہلے اس کو ٹیک کیئر کیجئے کہ بھائی کن باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کس بات پر جو ہے غضبناک ہوگا، اس کا خیال پہلے 1 نمبر پر رکھیے، یعنی اللہ رسول کو سب سے عزیز رکھیے۔ اس کے بعد مخلوق میں جو بھی ہیں وہ سسٹمیٹک ڈھنگ سے اس کو فالو کیجئے۔ تو یہ حضرت امام علی مقام کا پیغام تھا۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین کے متبع و داعی تھے، جس کا حوالہ بخاری الصحیح ہے، رقم الحدیث 3443 میں دیکھا جا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللاتی یعنی باپ شریک بھائی کے مثل ہیں، ان کے مائیں الگ الگ جبکہ دین ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں بھائی کے مثل ہیں، سب سارے بھائی کے مثل ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں جبکہ دین ایک ہی ہے۔ یعنی رسول پاک نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے جو انبیاء علیہ السلام ہیں بھلے ہی الگ ہیں لیکن سب کے دین ایک ہی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ دین ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، لیکن الگ الگ وقتوں میں جو ہے بعض صحیفوں کے ساتھ اس کا نزول ہوا، بھیجے گئے، تو کچھ ٹکڑے جو ہے تمام انبیاء کو الگ الگ صحیفے کے طور پر دیے گئے، پیغام بھیجے گئے اور تبلیغ ہوا۔ لیکن دراصل یہ جو اجتماعی طور سے بھی علماء یہ بات کو مانتے ہیں کہ قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں، بعض زیادہ تر آیتیں جو ہے پہلے کے انبیاء پر بھیجی جا چکی تھی، اس کو
ریپیٹ کیا گیا اور رسول پاک کو سنایا بھی گیا اور نازل کیا گیا ان کو، مطلب سب کو بتانے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء اکرام جو ہیں سب پر جو ہے جو باتیں بھیجی گئیں وہ اسلام کی ہی باتیں تھی، الگ بات نہیں تھی۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے مسلمان جو ہیں آدم علیہ السلام تھے، بعد میں جتنے بھی انبیاء آئے، اس لیے سب کو مسلم کہا گیا، فرما بردار اور مسلمان کہا گیا، کیونکہ وہ اسلام کے ایک پارٹس کو لے کر کے آئے تھے، تھوڑا تھوڑا تعلیم سب کو لے کے آئے تھے، اور دین کو جو ہے ٹکڑوں میں ان لوگوں نے پیش کیا۔ آخر میں رسول پاک نے دین کو مکمل کر دیا اور قرآن کو مکمل ان پر اتار دی گئی، ساری باتیں واضح کر دی گئیں۔ لہٰذا یہ حدیث بھی یہ بات کو واضح کر رہا ہے کہ دین ایک ہی ہے اور دین اسلام ہے۔ اب رہ گیا کہ دین اسلام کا آغاز جو ہے آدم علیہ السلام سے ہوا اور مکمل پائے تکمیل تک جو پہنچایا گیا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے آخر کیا گیا۔ تو ان باتوں پر بھی غور خوض ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کی سخت ضرورت ہے رہبری کے لیے، بہت کٹھن ہے راہ عشق اجنبی کے لیے، ہمارے خانہ دل میں بہت اندھیرا ہے، چراغ بن کے اب آ جاؤ روشنی کے لیے، چراغ بن کے اب آ جاؤ روشنی کے لیے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ دوسروں کو روشنی دینا ہو تو خود جلنا پڑے گا، جو خود نہیں جلتا وہ دوسروں کو روشنی نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی فنا بقا سے خود نہیں گزر جاتا وہ دوسروں کو اس راہ پہ نہیں چلا سکتا۔ دیار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، سارا جہان لے لو مدینہ مجھے دے دو، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، ایک بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو، ایک بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو باوضو سوتا ہے اس کی روح زیر عرش تک پہنچتی ہے۔ مطلب سوتے وقت بھی لوگوں کو باوضو سونا چاہیے۔ خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں کہ جو باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش تک پہنچتی ہے، اور جو ایسے ہی بغیر وضو کے سو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا ہے، اس کی روح جو ہے بلندیوں کی طرف نہیں جاتی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی نماز ہی ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ملا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کیجئے۔ نماز جو ہے معراج بھی ہے مومنوں کے لیے، الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج نماز میں ہے، اور دیدار جو ہے وہ نماز سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کو دیکھتا ہے اللہ پاک کے فضل سے اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے، اس کی نہ آنکھ دکھتی ہے نہ خشک ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا یا قرآن دیکھنا غلط ہے، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہے، اس کو صرف کیا کرنا چاہیے، خالی اس کو سمجھنا چاہیے اور خود قرآن ہو جانا چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے اپنے جگہ پر، لیکن خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی اور اس کو پڑھنا بھی جو ہے بڑے منافع بخش ہیں اور اس میں ثواب بھی ہے۔ لہذا خواجہ غریب نواز کے اس میسج سے یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ شریعت کا بھی احترام کیجیے، اور صرف قرآن کو سمجھنا نہیں بلکہ قرآن کا ریسپیکٹ کرنا، قرآن کو دیکھنا اور قرآن کو پڑھنا بھی ایک بہت اچھا عمل ہے، اس سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان باتوں کے منکر ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ حضور گھر تشریف جب لاتے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھتے تو آپ کیا کرتے؟ اس کو اٹھا کر صاف کر دیتے اور خود کھا لیتے، اور کہتے کہ اے ایسا عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ اسے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1142 میں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا کہ عزت دار چیزوں کی عزت کرنی چاہیے۔
خواہ وہ روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہیں ہو یا اور بھی کوئی ایسی چیز ہو جو گری ہوئی ہو، تو اس کو ایسا ہی لات سے پھینک نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو عزت سے اٹھا کے رکھ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی قرآن کے ٹکڑے مل جاتے ہیں گلیوں میں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو احترام سے، بعض بزرگوں کا روایت ملتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ صرف قرآن شریف کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے جو ہے احترام سے کہیں رکھ دیا، تو اس کے وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی اور بڑے بڑے مرتبے اس کو ملے۔ ایسا کتابوں میں بھی آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی احترام اور اس کا احتیاط رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں سورہ غافر میں 60 نمبر کی آیت میں یہ بات آئی ہے کہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر کے وجہ سے مجھ سے نہیں مانگتے وہ ان قریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنے کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جامع ترمذی 3373۔ یعنی مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں دیا ہے، لہٰذا دعا مانگنا، دعا کرنا یہ جو ہے تمام بزرگوں کا شیوا رہا ہے۔ کچھ مخصوص بزرگوں کو چھوڑ کر کے جو اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگتے ہیں اور راضی برضا ہوتے ہیں، وہ ان کی الگ بات ہے، وہ ایک الگ مقام ہے، سب لوگ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جنرلی جو ہے مانگنے کا حکم ہے، اس سے کیا ہے کہ انسان کی تکبر بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے، مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ صحیح بخاری 6016۔ مطلب اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا جو ہے بہت بڑا حق ہے، یعنی جہاں آپ رہتے ہیں اس کے اگل بغل والے لوگوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض جو ہے صوفی کہلانے اور مولوی اور مولانا کہلانے والے لوگ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے ان کا اخلاق اچھا نہیں، یعنی وہ صرف اپنے ہی گھر میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اگل بغل میں ان کے پڑوسی پر کیا بیت رہا ہے ان کو کچھ عطا پتہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہم کوٹ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ رسول پاک کے ان تعلیمات پر بھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے اسکالر کو صرف یہ سوچنا کہ بھائی میں تو یہ ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ شریعتی اعتبار سے بھی آپ کو جو ہے تمام باتوں کا خیال جہاں تک ممکن ہو رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیر دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، لہٰذا مرکز افضلیہ کے بینر تلے یہ پیغام ہم بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جس کو جان بوجھ کر کے اوائڈ کیا جاتا ہے، یہ کہا کر کے کہ بھائی ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہم کو ان سب شریعتی باتوں سے کیا لینا دینا، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شریعت کے بغیر آپ کی کوئی طریقت کا وقار اور وجود نہیں ہے، اور ساری چیزیں جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ کے انہی چیزوں پر ہے، اور سارے تصوف کا جو محور ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اور اخلاقیات اور سیرت کو چھوڑ کر کوئی بھی مقام آپ کو نہیں مل سکتا، یہ ضرور ذہن نشین کر لیجئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت قرآن سے اس قدر محبت تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ قرآن شریف کو صرف یہ کہتے ہیں کہ میں تو اکسی قرآن کو تو کچھ ویلیو ہی نہیں دیتا ہوں، ارے یہ قرآن کو تو اٹھا کے پھینک دو، نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کچھ لوگوں کو ایسا ہی کہتے سنا ہے اور بہت غلط الفاظ جو ہے قرآن کے لیے زبان سے نکالتے ہوئے سنا۔ چنانچہ میں یہ کوٹ کرتا ہوں کہ سنیے اور دیکھیے کہ خواجہ غریب نواز جس کا جو ہے ہم لوگ دم بھرتے ہیں اور اس کا جو ہے لنگر کھاتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ جو ہے ظاہری قرآن کی بھی، اس قرآن کی کتاب کی بھی کتنی تعظیم کرتے تھے کہ وہ ساتھ بھی رکھتے تھے، پڑھتے بھی تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور دوران سفر بھی جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔
تو یہ جو ہے اصل پیغام، ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6549 میں صلہ رحمی کا بڑا بہترین بیان آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسرے گاؤں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا۔ جب اس آدمی کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتہ کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ نے کہا کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ تو جس کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ میں اسے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا تیری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح تو اس دیہاتی آدمی سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا محترم کہ صرف اللہ کے واسطے، صرف اللہ کے لیے آپ کسی سے اگر صلہ رحمی کرتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں بغیر کسی مفاد کے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے جو بارگاہ رب العزت میں مقبول ہے۔ ان باتوں پر بھی ضرور ملاحظہ رکھنا چاہیے۔ خواہشوں کا وزن جتنا کم ہوگا انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے خواہشوں کا وزن گھٹا دیجیے۔ آج کل لوگ اپنا باڈی کا وزن گھٹانے میں لگے رہتے ہیں۔ آج کل لوگ اپنا ویٹ پر اتنا دھیان دیتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے جم جوائن کر رہے ہیں، صبح صبح دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، شام میں ٹالتے رہتے ہیں۔ اپنے وزن کو گھٹانے کا اتنا فکر ہے لیکن اپنے خواہشوں کا وزن گھٹانا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے ہم خاص طور سے اس سیشن میں یہ بات رکھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم کا وزن بڑھ جائے، بڑھنے دیجئے، گھٹنے دیجئے، فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن خواہشوں کا وزن ضرور گھٹا لیجئے، کیونکہ خواہشوں کا وزن جتنا کم ہوگا انسان اتنی ہی خوشحال زندگی بھی گزارے گا اور اس کی روحانیت جو ہے اور مضبوط ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا، اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ یہ بات ہے۔ رسول پاک کی ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائیے کہ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، چاہے کافروں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کا برتاؤ جو ہے کافروں سے اور غیر مسلموں سے بھی کرنے کا حکم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو مسلمان ہے، جو ہمارے سلسلے کا ہے، صرف اسی سے اخلاق رکھیں، جو ہمارے سلسلے کا نہیں ہے، جو کافر ہے، ہندو ہے یا کچھ اور ہے، تو اس سے ہمارا اخلاق کیا ضرورت ہے ملنے کا، اس سے کیا ضرورت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، چاہے کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات کوڈ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کی جہاں تک بات ہے وہ غیر مسلموں اور کافروں سے ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی تھا تو کافروں سے جنگیں کیوں ہوئی؟ تو اس فلسفی کو اور اس سوچ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت اچھے سے وقت نکال کر کے سمجھنا ہوگا کہ رسول پاک نے بالکل کسی سے الجھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جو لوگ حملہ ور ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اسلام کو یا آپ کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، تو ویسے حالت میں اپنے دفاع کے لیے آپ کو لڑنے کا حکم ملا ہے، اور یہی تعلیم صحیح ہے۔ اور آج بھی یہ حکم جاری ہے کہ وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو یا اپنے ہی جو ہے خود کے بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آپ کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہیں، مرکز کو نقصان پہنچانا چاہیں، تو ویسے حالت میں آپ ان سے کیا کریں گے؟ ان سے لڑنا آپ کی مجبوری ہوگی۔ اس فرق کو سمجھتے چلیے محترم، اور یہی کوشش ہماری ہے کہ ان جو ہے غلط فہمیوں کو ہم ضرور دور کرتے چلیں۔ یہ اللہ والوں کی باتیں بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بالخصوص اس عرس کے موقع پر جو ان کے خاص مخصوص پیغام بھی آپ تلک پہنچ رہے ہیں شریعتی طریقتی اعتبار سے۔ اور یہ بات تو ضرور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وقت وصال آپ کی پیشانی پر سبز رنگ کے نور سے لکھا ہوا تھا، حبیب اللہ ہے ماتا فی حب اللہ، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا حبیب ہے جس نے اللہ کی محبت میں جان دے دی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ والے اللہ کے حبیب ہوتے ہیں،
اور ان کی جو موت ہوتی ہے ان کا جو وصال ہوتا ہے وہ محبت کا وصال ہوتا ہے اور اللہ کے قربت اور وصلت اور اللہ سے ملنے کا ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وصال کے دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جشن اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر وغیرہ کا تقسیم ہوتا ہے۔ تو ان باتوں سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے حبیب کا وصال کیا ہے، ایک بہت خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، اور یہ بشارت ان کے پیشانی پر جو ہے نور سے لکھ کر کے پیش کر دیا گیا تھا، جس کے دلیل میں کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں محترم۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور ان کے پیغام جو ہے ہم لوگوں کے لیے جو ہے تابوت سکینہ کا حیثیت رکھتا ہے اور ہم لوگوں کو سکون و اطمینان دیتا ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کو بھی چاہتا ہے اور کمینی دنیا کو بھی، یہ محض خیال اور پاگل پن ہے۔ اللہ کو بھی چاہتا ہے اور کمینی دنیا کو بھی چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب اللہ کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو کمینی دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہرگز نہیں ہوگی، اور اگر کمینی دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہے تو اللہ کی محبت کسی بھی حال میں نہیں ہوگی، یہ سمجھ لیجئے۔ ہر دھوکے میں مت رہیے۔ جو لوگ دنیا جمع کرتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کو بھی چاہتا ہوں اور دنیا کو بھی چاہتا ہوں، وہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، کتنے بڑے دغا باز ہیں، یہ آپ آئینے کی صورت میں دیکھتے چلیے، سمجھتے چلیے۔ معاف کیجئے، میری باتوں سے برا مت مانیے، لیکن ابو علی شاہ قلندر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی محبت کا مطلب کیا؟ دنیا سے محبت، پیسے سے محبت، گھر بنانے سے محبت، بال بچوں سے خوب محبت، اور طرح طرح کے لوازمات، طرح طرح کے رنگین رنگین کھانوں سے محبت، گھومنے پھرنے کا شوق وغیرہ وغیرہ۔ اس کی بہت تفصیلات ہیں کہ دنیا کی محبت کیا ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ امید ہے کہ ابو علی شاہ قلندر کی یہ بات آپ سماعت فرما کے سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کو تنہائی میں کوئی علم نہیں پڑھا سکتا، عورت اگرچہ رابعہ بصری قلندر ہو اور مرد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو اور درس قرآن عظیم ہو اور درس گاہ کعبہ ہو، پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آج اس کا بہت احتیاط رکھا جائے، اور شریعت کا احتیاط اور تقوی اور پرہیزگاری اگر تمام مدارس میں آ جائیں، تمام خانقاہوں میں آ جائیں، اور یہ بات لوگ اگر کنسیڈر کر لیں، ذہن نشین کر لیں، تو ہم کو لگتا ہے ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی بہت پاک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ بات ہم بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی حال میں کسی بھی عورت کو تنہائی میں ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی عالم کو، کسی بھی فاضل کو، کسی بھی صوفی کو، کسی بھی پیر کو یہ زیبا نہیں ہے کہ کسی عورت، چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہو، اس سے اکیلے میں مل کے نہ تو مرید کریں ان کو، نہ اکیلے میں بٹھائیں، نہ اکیلے میں تعلیم کریں۔ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور آج کے زمانے میں بایزید بستامی جیسے لوگ نہیں ہیں کہ آپ جو ہے اس پائے کے طریقت اور پائے کے تقوی کے لوگ آج کے زمانے میں ملیں، بہت نایاب ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بعض بزرگوں نے ایسا کیا ہے بالکل غلط ہوگا۔ آج کے زمانے میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ میرا مشورہ زندگی بھر آپ کو کام آئے گا، اور ہم لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ان باتوں پر بالکل عمل کریں گے، کیونکہ ان میں جو ہے ہمارے لیے بھلائی پوشیدہ ہے، اور کبھی کوئی ہم لوگوں پر، بالخصوص صوفیہ پر تو کوئی انگلی نہ اٹھے، یہ ہماری سوچ ہے اور ہماری فکر بھی ہے۔ امید ہے میری باتوں پر غور فرما رہے ہوں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک عارف کو سر خالص نصیب نہیں ہوتا، اس کا کوئی فعل خالص نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو
اندرونی حصہ ہے اس کا، جو باطن ہے اس کا، جو سر ہے وہ خالص ہو جائے، پاک ہو جائے، تبھی جا کر کے وہ انسان خالص ہوگا، ورنہ زبانی جو ہے جمع خرچ کرنا اور یہ کہنا کہ میں تو مخلص ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل تمام لطیفے پاک ہونے چاہیے، تب جا کر کے ہم واقع مخلص ہو سکتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کیا خوب یہ بھی کہا تھا، دیکھیے بھائی، ہم بہت ہی اصلاحی گفتگو اور اصلاحی کوٹیشنز کو ہم روزانہ کی مجلس میں رکھتے ہیں، اور جو لوگ ہم کو سنتے ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اصلاحی باتوں کو ہم جان بوجھ کے اسی لیے رکھتے ہیں کہ ان باتوں سے جو ہے کسی طرح کا مغالطہ نہیں ہو، کنفیوژن نہیں ہو، اور اچھے سے رہنمائی ہو سکے اس راہ سلوک میں۔ یہ میرا مقصد ہے۔ چنانچہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں، کوئی کتنا دیندار ہے اس روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت ہی بڑی بڑی باتیں یوٹیوب پر بیان کریں، تقریر کریں، باتیں یہ کہیں وہ کہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھیں، سب کچھ کریں، اپنے آپ کو دیندار ہونے کا اور صوفی ہونے کا دعویٰ کریں۔ آپ بالکل یقین مت کیجئے گا میرا۔ کب یقین کیجئے گا؟ جب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بھائی ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تو ہم اس کے پابندی کیے کہ نہیں کیے۔ کوئی شخص اگر وعدہ کر کے مکر جائے، وعدہ کر کے پابندی نہیں کرے، بول کر کے مکر جائے، بولے تو جھوٹ بولے اور جو بولے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہو، تو یہ بہت ہی جو ہے ڈھیلا پن ہے، اور یہ بالکل شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت ہی نہیں بلکہ نہ تو طریقت آپ کو اجازت دیتا ہے اور نہ ہی حقیقت و معرفت آپ کو اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی سے وعدہ کیجیے اور بھول جائیے۔ یہ نہایت ہی جو ہے گری ہوئی حرکت ہے، اور یہ سیرت محمدی کے خلاف ہے، سیرت خواجہ غریب نواز کے خلاف ہے، اور سیرت غوث اعظم کے خلاف ہے، سیرت افضل دادا کے بھی خلاف ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات کیجئے تو اس کو پورا کیجئے، اور اگر کسی وجہ سے پورا نہیں کر سک رہے ہیں تو ان سے فون کر کے معافی مانگ لیجئے کہ بھائی ہم جو وعدہ کیے تھے وفا نہیں کر پا رہے ہیں، ہم معذور ہیں، مجبور ہیں، جو بھی آپ کو ان سے کہنا ہے کہہ دیجئے، لیکن دھوکہ میں مت رکھیے اور وعدے کی پابندی کیجئے۔ یہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے بڑے ہی ضروری ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کرتے ہیں، پریشانیوں میں بھی مذاق کرتے ہیں، اور خوشی میں تانا دینے کی لت تو گھر گھر لگی ہوئی ہے۔ کھانے پینے کے بعد کوئی کام نہیں ہے، تانا زنی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا شروع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ رشتوں میں جو ہے کتنی درار پیدا ہوگی اور رشتوں کی محبت کیسے ختم ہو جائے گی۔ یہ مناسب نہیں ہے، سیرت کے بالکل خلاف ہے، اور یہ مولا علی فرما رہے ہیں بھائی، اپنے جانب سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سے واقعی ہم محبت کرتے ہیں تو مقابلہ نہیں کریں کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں، اس نے یہ کر لیا تو میں بھی یہ کر لوں۔ نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے میں عمر بیت جاتی ہے محترم، لیکن دل سے اترنے میں ایک دن بھی نہیں لگتا ہے، لہٰذا ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ تمہارے خیر کا نہیں ہیں جو تمہاری ناکامی پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی چیز میں فیلور ہو گئے اور جو لوگ آپ کے فیلور کو سن کر کے خوش ہو رہے ہیں وہ آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ کسی چیز کا فیلور ہونا جو ہے ان کو بھی تکلیف میں ڈال دے، وہ بھی رنجش میں آ جائیں تو وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، اور ایسے لوگوں کی پہچان بھی ایسے وقتوں میں ہو جاتی ہے۔ دار پر چڑھنا ہی تو معراج تھا منصور کا، تھی وصولی در حقیقت نردبان اہل درد۔ دار پر چڑھنا ہی تو معراج تھا منصور کا، تھی وصولی در حقیقت نردبان اہل درد۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حکیم لقمان نے کہا تھا،
آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ لیکن حکیم لقمان نے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا کہ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے بچو گے تبھی تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ہم نے بھی بہت پہلے لکھا تھا کہ دعا مقبول ہوگی جب خود ہی مقبول ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اللہ کو مقبول ہو جائیں گے، مقبول بارگاہ ہوں گے، تبھی آپ کی دعا مقبول ہوگی۔ اور آپ اللہ کو مقبول کب ہوں گے؟ جب آپ اس کے بتائے ہوئے کام کو کریں گے، جس چیزوں سے منع کیا اس سے رکیں گے، جس کا حکم دیا وہ کریں گے۔ اتنا تو ذہن نشین کر ہی لینا چاہیے۔ اب جناب واصف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی پڑھتے چلیے کہ دین جو ہے کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے۔ اپنے قریب والے لوگوں سے تعلق رکھو۔ کسی کے ماں باپ خدا نخواستہ بیمار ہوں اور وہ فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہو اور تفسیر ہی پڑھ رہا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات اللہ میاں کو پسند آئے گی کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے؟ ماں اس سے پانی مانگ رہی ہے، بیٹا پانی دو پانی دو، کہتا ٹھہر جا، کلام اللہ پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ دین نے نہیں دی اجازت۔ مطلب کیا ہوا کہ ان باتوں کا آج کے زمانے میں بہت یوٹیلائزیشن ہے محترم۔ کیوں کہ آج کے ڈیٹ میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، اور ان کی ماں پانی مانگ رہی ہے، ان کی ماں کو چائے کی ضرورت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ باپ کو دوا کی ضرورت ہے، دینے والا نہیں۔ باپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، ماں کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، ہمارے بچوں کو کیا چاہیے، باہر میں دروازے پر کون آواز دے رہا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تلاوت قرآن میں محو مستغرق رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے ہو گئے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ذہن میں اچانک آ گیا، اس لیے ہم بھی بیان کرتے چلتے ہیں۔ ایک بار میں کسی کے دروازے پہ گیا، میں خود اس آدمی کے گھر پہ گیا۔ اس گھر کا مالک تلاوت قرآن پاک میں جو ہے محو مستغرق تھا، اور جو ہے میں اس سے ملنے گیا، اس کے دروازے باہر سے لگے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دیکھ بھی لیا کہ ایک آدمی کھٹکھٹا رہا اور کون ہے پہچان بھی گیا۔ اس کے بعد بھی وہ دروازہ جو ہے مسلسل کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک جو ہے نہیں کھولا اس نے، اور میں اس کے دروازے پر 10 سے 15 منٹ تک ویسے ہی اس کے دروازے کھولنے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اور میں وہی بات سوچ رہا تھا جو واصف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے بھائی کہ انسان گھر آیا ہوا باہر میں کھڑا ہے اور دروازہ کھولا نہیں جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے۔ کیسا دین ہے؟ کیا اللہ نے یہی حکم دیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہی سکھایا؟ چنانچہ ان باتوں کو پریکٹیکلی سمجھیے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی انہی عمل سے گزر رہے ہیں اور انہی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنے کا حکم ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ورد بھی کر رہے ہیں، کوئی حاجت مند آ جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے چھوڑ کر کے سب سے پہلے حاجت مند کی حاجت پوری کیجئے، ورنہ وہ عمل آپ کا قبول ہی نہیں ہے۔ یہ ان باتوں کا جو ہے خیال بغیر رکھے ہوئے نہ تو ہم لوگ دین میں چل سکتے ہیں اور نہ ہی راہ سلوک کو طے کر سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھنس کر کے ہم جو ہے 0/0 ہونے والے ہیں، 0/0 ہو سکتے ہیں۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، ادو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ غالب صاحب نے کیا خوب کہا تھا، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کو دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، ادو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ یہ نہایت عشقیہ شعر ہے جو بہت ہی پسندیدہ تھا، لہذا ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا کہ جس کی بیعت سلامت ہے وہی لوگ ہر مقام پر اپنے پیر کے ساتھ رہیں گے، یعنی بیعت اگر سلامت ہے تو ہی پیر کے ساتھ رہیں گے۔ بیعت اگر آپ کی ٹوٹ گئی، بیعت آپ کا اگر جو ہے منسوخ ہو گیا، بیعت آپ کی باطل ہو گئی تو پیر سے رشتہ ٹوٹ گیا، پیر سے رشتہ ٹوٹ گیا۔
حضرت بابا فرید گنج سگر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید کا واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے ان کو کہا تھا کہ تم جا کر کے 100 درہم بابا کو پہنچا دینا، امانت تھا۔ تو بابا فرید کے مرید نے 50 درہم کو رکھ لیا، 50 درہم لا کر کے بابا کو دیا، اور اس کو لگا کہ ہمارے پیر کو کیا پتا چلے گا کہ 50 درہم ہم رکھ لیے ہیں۔ تو اس نے جب 50 درہم لا کر کے دے دیا تو بابا نے پوچھا اور 50 درہم کہاں ہے میرا؟ تو وہ شرمندہ ہو گیا، کہا کہ حضور ہم نے رکھ لیا تھا، ہم کو لگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ تو کہا کہ سنو صرف 50 درہم ہی نہیں، دوبارہ بیعت کرنا ہوگا تم کو، کیونکہ تم نے جو ہے اپنی بیعت کو باطل کر لی۔ مطلب ہم کو تم نے یہ سمجھا کہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہوگی۔ مطلب اپنے پیر سے اگر آپ اس طرح ہو گئے کہ لگ رہا ہے کہ آپ کی کیفیت ان کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کی مریدی جو ہے باطل ہو گئی۔ اب سوچ لیجئے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے پیروں کا جو ہے تصور کریے اور سوچئے کہ ہم لوگ کہاں کہاں پھنستے ہیں اور کیا کیا گمان نہیں کرتے ہیں اپنے پیروں کے بارے میں۔ کہہ رہے چلو یہ کام کر لیا، وہ کر لیا، پیر صاحب کو کیا پتا ہے نا۔ جہاں یہ بات آ گیا کہ پیر صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہمارا بیعت سلامت رہا؟ بالکل نہیں رہا۔ تو ذرہ برابر بھی اگر پیر کے متعلق آپ کے دماغ میں، دل میں بدگمانی آ گیا یا بد یقینی آ گیا یا کچھ بھی غلط فہمی آ گیا تو آپ کی بیعت جو ہے باطل ہو گئی۔ آپ کو بیعت تجدید کر لینا چاہیے، دوبارہ بیعت لے لینا چاہیے اپنے پیر مرشد پیر کامل سے، جن سے آپ عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ یہ بات بڑے ہی جو ہے مارکے کی ہے، جس کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں نے بھی جو ہے بیعت تجدید اور ریپیٹ بیعت بار بار لوگوں نے کیا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو سنوارنا چاہیے۔ عبادت وہاں تک نہیں لے جاتی جہاں تک حضور کی محبت لے جاتی ہے۔ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عبادت وہاں تک نہیں لے جاتی جہاں تک حضور کی محبت، یعنی حضور کی محبت جو ہے وہ بہت اونچی اڑان آپ کو لے جائے گی۔ اسی لیے کہا ہے لوگوں نے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہ عشق و محبت کا جو معاملہ ہے بہت ہی شارٹ کٹ ہے بھائی، اسی لیے جو ہے بعض صوفیاء اکرام نے جو ہے اس راستے کو بالکل لفٹ قرار دیا ہے۔ مطلب لفٹ کے ذریعے سے جس طرح سے انسان بلندی پہ جاتا ہے، عمارتوں پہ چڑھتا ہے، اسی طریقے سے اگر عشق کی پرواز لگ جائے، عشق کی پر لگ جائے سالکوں کو، تو بہت ساری چیزوں کو ڈینائی کرتے ہوئے بھی ہم منزل و مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دادا میم ہندی سرکار بھی کہا کرتے تھے اور یہ طریقہ ان کا بھی ہے۔ لہٰذا بعض چیزوں میں ہم لوگوں کو کبھی کبھی جو ہے چھوٹ دی جاتی ہے۔ بات نکل گئی تو کہتے چلیں کہ بعض لوگ ہمارے بارے میں بھی پرسنلی بہت کچھ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ داڑھی موچ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے کئی بار باتیں کہی ہیں لیکن لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بہرحال تو بھائی میرے لیے بس یہی ہے کہنا کہ بھائی دادا میم ہندی سرکار نے ہم کو بھی تھوڑی بہت چھوٹ دے رکھی ہے، لہٰذا یہ میرا پرسنل اور ذاتی معاملہ ہے، اس پر زیادہ پریشان آپ مت ہوئیے۔ آپ لمبی داڑیاں رکھیے، لمبے مونچھ رکھیے، آپ کو جو بہتر لگتا ہے، آپ کے پیر نے جو کہا وہ کریے، لیکن میرا جو معاملات ہے وہ دادا میم ہندی سے کچھ پرسنل ہے، کچھ ذاتیاتی ہیں، تو میرے بارے میں زیادہ پریشان مت ہوئیے۔ اور دادا حضور نے ہم کو بہت ساری چیزوں میں چھوٹ دے رکھا ہے، یہ ان کا اور میرا پرسنل میٹر ہے، میں ان سے سمجھ رہا ہوں اور انشاءاللہ حشر میں بھی سمجھ لوں گا اور سمجھتا ہی رہتا ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ لہٰذا آپ بعض چیزوں میں پرسنلی کسی پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اور ہم لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہوا علامہ اقبال نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو؟ کیا ہوا حضرت واصف علی صاحب رحمۃ اللہ نے داڑھی نہیں رکھی تو؟ اور بھی بہت سارے بزرگ ایسے ہوئے جو داڑھی نہیں رکھے، تو کیا فرق پڑ جاتا؟ دین میں داڑھی ہے صاحب، داڑھی میں دین نہیں ہے، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ پریشان مت ہوئیے، میری داڑھی میرے پیٹ میں ہے، تو آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میری داڑھی بھی میری پیٹ میں ہو، لہٰذا داڑھی واڑی کے چکر میں زیادہ پریشان مت ہوئیے۔ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ لہٰذا کچھ چھوٹ ہم کو اس راستے میں ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی چھوٹ ملے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سبھی جو ہے منزل و مقصود پر پہنچے۔ مقصد پہنچنا ہے اور
کامیابی کے ساتھ پہنچنا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور صرف ظاہری چیزوں میں پھنسے رہنا، جبہ، داڑھی، ٹوپی، کرتا پیجامہ، پگڑی، یہ سب چیزوں میں جو ہے زیادہ پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس پر زیادہ کنسیڈر نہیں کیا ہے۔ آئیے آخر میں ایک دو بات اور بیان کرتے چلتے ہیں تاکہ آپ کا بھی مزاج اور بہتر ہو جائے۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے۔ تم پوچھو گے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ رسول پاک کہیں گے کہ تم کو ہم کیسے نہیں پہچانے، تمہارا درود جو روزانہ میرے پاس آتا تھا تمہارے نام کے ساتھ آتا تھا کہ فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ درود کی وجہ سے رسول پاک ہم گناہگاروں کو بھی پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کچھ اور نہ صحیح لیکن درود کا ہدیہ وعقیدت ہمیشہ پیش کرتے رہیں اور عشق و محبت کی راہ میں آگے بڑھتے رہیں۔ آقا کریم کی قربت اور وصلت نصیب ہو جائے، باقی چیز رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو درود شریف پڑھتے ہوئے آئیے آج کی مجلس کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم بعدد کل معلوم لکا کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔